فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس میں بہترین خوبیاں اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان خوبیوں اور اوصاف کو عملی طور پر قبول کر لیں اور اس کا نمونہ پیش کریں تو یقیناً لوگ اسلام سے متاثر ہوں اور ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ ان اوصاف میں سے ایک بہترین وصف، ایک بہترین خوبی ایثار ہے۔ اوثر یوثر ایثار باب افعال سے ہے، جس کا مطلب ہے اپنی ضرورت کے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح دینا، دوسرے کو فوقیت دینا، اس کا خیال رکھنا، اور یہ بڑا اعلیٰ وصف ہے، بڑی بہترین خوبی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وصف سے بہت راضی ہوتا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت کا حصہ، وہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی بھوک اور ضرورت کے مقابلے میں اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود اگرچہ انہیں ضرورت ہوتی ہے لیکن دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں۔ اور جو شخص نفس کے طمع اور بخل سے بچا لیا گیا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان کو جو کہ بھوکا تھا، اسے کھانا کھانا تھا، آپ نے اس کو اپنے گھر بھیجا۔ وہ مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچا اور تمام امہات المومنین سے یہ بات کہی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، ایک بندے کا کھانا چاہیے۔ تو گھر سے یہ جواب ملا، 9 آپ کی بیویاں تھیں، سب نے یہ جواب دیا، واللہ ما معنا الا الماء، اللہ کی قسم ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو تھوڑا دے زیادہ دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی سادگی اور کیفیت یہ ہے کہ 9 کی 9 بیویاں کہہ رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آخر وہ مہمان واپس آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے؟ تو انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے لے جاتا ہوں۔ گھر لے آیا، اس کو بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے بتایا کہ اتنا کھانا ہے کہ ایک بندہ کھا سکتا ہے، اور بچے بھی بھوکے ہیں، کھانا میں نے بھی کھانا ہے اور تو نے بھی کھانا ہے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ تم بچوں کو ویسے ہی تھپک کر سلا دو، تم بھی رات بھوکی رہو، میں بھی بھوکا رہوں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو بھوکا نہیں رکھنا۔ اور جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو تم ایسے کرنا کہ چراغ کو درست کرتے کرتے بجھا دینا، تاکہ یہ کھانا کھا لے، اس کا پیٹ بھر جائے، میں ویسے منہ ہلاتا رہوں گا۔ چنانچہ جب وہ کھانا کھانے بیٹھے، بیوی نے چراغ کو درست کرتے ہوئے بجھا دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ ہلاتے رہے، خود بھی بھوکے رہے، بچوں کو بھوکا رکھا، بیوی کو بھوکا رکھا، لیکن مہمان کو ترجیح دی۔ آج ہماری ترتیبیں اور ترکیبیں کس لیے ہیں؟ ہم دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے ترتیب اور ترکیب کرتے ہیں، اور یہ ایمان والا ترتیب اور ترکیب کر رہا ہے، بیوی کو سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے۔ یہ وصف اتنا عمدہ ہے، انہوں نے یہ عمل کیا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طلحہ، تو نے اور تیری بیوی نے رات کیا عمل کیا ہے؟ اللہ عرش پر خوش ہو گیا ہے، اور تیری مدح میں اللہ نے آیت نازل کر دی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوتا ہے، اور ایسے شخص کی مدح اور توصیف جو ہے وہ لوگوں کے اندر رکھ دیتا ہے، جو ایثار سے کام لیتے ہیں، اپنے مقابلے میں دوسرے کو فوقیت دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہی روایت موجود ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی غلام نے خنجر مارا جبکہ فجر کی نماز پڑھانے لگے تھے، تو پیٹ کٹ گیا، انتڑیاں باہر نکل آئیں، دودھ اور دوائی منہ سے ڈالتے ہیں، انتڑیوں کے رستے باہر نکل رہا ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ عمر بچیں گے، کوئی کہتا نہیں بچیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرا سلام کہو، اور یہ نہ کہنا کہ مومنوں کا امیر کہہ رہا ہے، بلکہ کہنا کہ عمر بن خطاب کہہ رہا ہے، آج میں مومنوں کا امیر نہیں ہوں۔ اور ان سے یہ درخواست کرنا کہ وہ اجازت دے دیں کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن ہو جاؤں، وہاں مجھے دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام دیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور یہ بات کی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کنت اریدہ لنفسی، کہ یہ میں ارادہ رکھتی تھی اپنی ذات کے لیے کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو مجھے یہاں دفن کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدفون اور میرے ابا جی وہاں مدفون، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن وَلَأُوثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، آج میں اپنے مقابلے میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اپنا ارادہ تھا، چاہتی تھی، لیکن اپنے ارادے اور چاہت کو پسے پش ڈالا اور اپنے مقابلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی اور اجازت دی، اور انہیں وہاں دفن کرنے کی اجازت مل گئی اور وہاں دفن کیا گیا۔ ایسے ہی صحیح بخاری میں موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس کو کتاب الجنائز میں لائے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے ایک چادر پیش کی، اوپر لینے والی چادر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنا ہے، آپ اسے ہدیے کے طور پہ قبول کریں۔ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اس سے لے لی اور آپ کو اس کی ضرورت تھی۔ اتنے میں ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے باوجود، اپنی احتیاج کے باوجود وہ چادر جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ اور صحابہ نے کہا عبد الرحمن بن عوف سے کہ تمہیں پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سوال کو نہیں ٹالتے، لہذا تم نے کیوں چادر ان سے مانگی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ چادر میرے کفن میں شامل ہو، اس لیے میں نے ان سے سوال کر لیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دیتے ہوئے ضرورت کے باوجود چادر ان کے حوالے کر دی۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے ہیں تو راستے میں سفر کی صعوبت اور تھکاوٹ بھی ہے، بھوک اور پیاس بھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، دونوں کو پیاس اور بھوک ستا رہی ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھوک اور پیاس کی پرواہ کیے بغیر بکری کا دودھ نکال کر، باہر ریوڑ سے لا کر دودھ نکال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور کہنے لگے اشرب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نوش فرمائیں، آپ اسے پی لیں۔ فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حتیٰ رضی، تو یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا۔ دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، خوش میں ہو گیا، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ایثار کر کے قلبی طور پر انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، دل اور دماغ جو ہے اس کو ایک طرح سے اطمینان حاصل ہوتا ہے اور انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی اور کہا کہ آپ نے دودھ پیا حتیٰ رضی، تو یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، لوگ ملنے کے لیے آ رہے تھے، تو اتنے میں سورج جو ہے اس کی دھوپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ دھوپ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لگ رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنے مقابلے میں ترجیح دیتے ہوئے اپنی چادر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تان لیا، سائے کے طور پر انہیں سایہ دیا، خود دھوپ میں رہے۔ ایثار کا بہترین نمونہ یہ پیش کیا انہوں نے۔ ایسے ہی صحیح بخاری میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعری قبیلے کے لوگ، ان کے اندر بڑا ایثار ہے، بڑی خوبیاں ان کے اندر۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ غزوے میں ہوتے ہیں یا مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، تو جب ان میں سے ان کے کسی ساتھی کا راشن کم ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، تو جن کے پاس راشن ہوتا ہے یہ ایک چادر بچھا لیتے ہیں اور سارا راشن اس کے اندر جمع کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد برابر برابر سب میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے کسی عمل کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے یا محبت کرتے تھے، تو پھر آپ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو یہ بھی ایثار کی ایک بہترین مثال ہے اور یہ نمونہ ہے۔ ایسے ہی جنگ یرموک ختم ہو جاتی ہے۔ جنگ یرموک میں 3 زخمی بہت شدید نڈھال ہیں، جن میں ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 اور ہیں، 3 شدید زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اکرمہ بن ابی جہل کے پاس حارث بن ہشام ہیں، وہ پانی مانگتا ہے۔
जब पानी उसको पेश किया जाता है, इकरमा उसकी तरफ देखते हैं तो वो पानी जो है वो इकरमा की सपुर्द करता है कि इनको पिला दिया जाए। अयाश बिन रबिया पास पड़ा हुआ है तो वो देखता है, वो कहते हैं पानी इसको दे दिया जाए। जब तीसरे के पास जाकर पानी देते हैं वो कहते हैं नहीं, पहले की ज़रूरत होगी उसको दें। जब तीनों को देखते हैं, तीनों अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। यानी इस हालत में, मौत हयात की कशमकश में भी ये वो लोग हैं जिन्होंने ईसार का नमूना पेश किया और ईसार करते हुए इस जहान से रुखसत हुए। तो ये कितना बड़ा अमल है और कितनी बड़ी तालीम है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अगर इसी को अपनाया जाए तो यकीनन हम बेहतरीन, मुस्तहकम, मजबूत और एक अच्छा मुआशरा कायम कर सकते हैं। हमारे अंदर जो फसाद और बिगाड़ है उसकी वजह यह है कि दूसरा चाहता है कि मैं इसका हक मार लूँ, मैं इससे हक छीन लूँ, मैं इससे ले लूँ, जिसकी वजह से फसाद और बिगाड़ पैदा होता है। जब इसार का मामला होगा, अमन कायम होगा, मोहब्बत की फ़िज़ा कायम होगी और फिर एक दूसरे के लिए दुआया कलिमात भी निकलेंगे, अच्छे जज्बात भी होंगे और कोई ऐसा मामला जो है वो परेशानी वाला नहीं होगा। इसी तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम मक्के से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए थे तो आपने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान मुआखात, भाईचारा जो है वो कायम कर दिया। चुनाचे साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हिस्से में जो भाईचारे में शख्स आए वो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। साद कहने लगे कि मैं अंसार में बड़ा मालदार हूँ, मैं आधा माल तुम्हें दे देता हूँ, आधा अपने पास रखता हूँ। ये सही बुखारी में मौजूद है। और मेरी 2 बीवियाँ हैं, तुम उनमें से देखो जो तुम्हें अच्छी लगती है, मैं उसको तलाक दे देता हूँ, तुम उसके साथ निकाह कर लो। ये ईसार की, कुर्बानी की, दूसरे को फौकियत देने की कितनी बड़ी मिसाल है, कितना बड़ा ये एक अंदाज़ है। यह अलहदा बात है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुददारी का मुजाहरा करते हुए इनमें से कोई चीज़ कबूल नहीं की, बल्कि ये पूछा कि मुझे बताओ कि बाज़ार का रास्ता कौन सा है, और वहाँ जाकर उन्होंने तिजारत की, अल्लाह ने उन्हें नफ़ा दिया और फिर उसके बाद उन्होंने शादी भी की और अपने मामलात को भी दुरुस्त किया। लेकिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा तौर पर उनको ऑफ़र दी और इस सिलसिले में कोई जो है वो कमी बेशी नहीं रहने दी। ऐसे ही अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मुस्तदरक हाकिम में मौजूद है कि एक सहाबी ने एक सिरी भेजी कि जाओ फ़लाँ घर वाला ज़रूरतमंद है, उसको दे आओ। वो शख्स सिरी लेकर गया, उसने कहा मेरी बजाय फ़लाँ ज़रूरतमंद है, उसके पास चले जाओ। जब उसके पास गया उसने मेरी बजाय और ज़रूरतमंद है। एक सिरी 7 घरों का चक्कर लगा रही है। कासिद वो शख्स लेकर फिरता है, हर एक कहता है कि फ़लाँ ज़रूरतमंद है। आखिर जब 7वें घर गया वो, उसने कहा कि नहीं, वो जो फ़लाँ शख्स है, वो जो पहला शख्स था, वो कहता है वो जो फ़लाँ शख्स है वो ज़रूरतमंद है, उसको दे दो। अब आप सोचें, जब ये अंदाज़ होगा तो वहाँ कोई किसी किस्म की बदअमनी, जुल्म और ज़्यादती, ताअद्दी हो सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बेहतरीन और सही मुआशरा, मुस्तहकम मुआशरा बन सकता है जबकि ईसार वाला पहलू पाया जाए। तो इसलिए अल्लाह ताला इसी के बारे में बयान कर रहा है। तो ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दावत दी तो फ़िरौन कहने लगा ये तो जादूगर है। चुनाचे उसने मुकाबले के लिए बड़े बड़े नामवर और एट होम माहिर किस्म के जादूगर जमा कर लिए। जब उन्होंने अपने जादू के असर से लाठियों को, रस्सियों को फेंका और लोगों की निगाहों पे एक ऐसा असर कर दिया जादू की वजह से कि वो ख्याल में आते थे कि दौड़े फिरते हैं, हालांकि जादू से चीज़ की माहियत और हकीकत नहीं बदलती, मोइज़े में चीज़ की माहियत और हकीकत बदलती है। तो बहरहाल वो लाठियाँ जो है वो और रस्सियाँ लोगों को ऐसे नज़र आ रही थी कि ये सांप दौड़े फिरते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा डाला, चूँकि वो अल्लाह की तरफ से मोइज़ा था, तो उसने सारे वो लाठियाँ और वो जो रस्सियाँ थी उनको सबको हड़प कर दिया। अब वो अकेला बचा। जादूगरों ने समझ लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, ये जादूगर नहीं है। उसी वक्त सजदे में गिर पड़े, ईमान ले आए। फ़िरौन ने कहा कि मैंने तुम्हें बुलाया था, टीए मैंने दिया, राशन मैंने दिया, खर्चा मेरा, मेहमान मेरे ठहरे, और तुमने मेरे से पूछे बगैर इसकी बात मान ली है। मैं अब क्या करूँगा, तुम्हारे हाथ और पाँव मुखालिफ सिम्मत से काट कर तुम्हें खजूर के तनों के साथ सूली लटका दूंगा। तो वो जादूगर जो ईमान ला चुके थे उन्होंने क्या कहा, लन नूसिरका अला मा जाना मिनल बय्यिनात वल्लज़ी फतरना फ़क़्ज़ मा अंता क़ाज़। ऐ फ़िरौन, हम तुझे तरजीह नहीं दे सकते वाज़े दलाइल के मुकाबले में। अल्लाह की तरफ से जो हक हम तक पहुंच चुका है, हम उसमें तुझे तरजीह नहीं दे सकते किसी सूरत में भी। लिहाजा हम ईमान ला चुके हैं, फ़क़्ज़ मा अंता क़ाज़, जो तू कर सकता है कर डाल, ज़्यादा से ज़्यादा अगर अल्लाह चाहेगा तो हमारी दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म कर लेगा। तो इसलिए
یہ جو ہے دین کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ دین ایک ایسی قیمتی چیز ہے، اللہ پر ایمان ایک ایسی قیمتی چیز ہے، اس کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کے علاوہ اگر دنیاوی اسباب ہیں، دنیاوی مال ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو اس میں دوسرے کو ترجیح دینا یہ اظہار ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے، صحابہ کی پریکٹس اور عمل یہی ہے، اور جب تک یہ بہترین وصف مسلمانوں میں رہا، مسلمانوں کے اندر محبت، مودت اور ایک دوسرے کی غمخواری، احساس، لحاظ، یہ چیزیں رہیں، اور فساد اور شر جو ہے وہ مٹ گیا۔ جب ایثار والا پہلو ختم ہوا، فساد اور بگاڑ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم اس بات کا عہد کریں اور یہ طے کریں کہ ہم اپنے مقابلے میں، اپنی ضرورت کے مقابلے میں دوسرے مسلمان کو، دوسرے انسان کو ترجیح دیں گے، فوقیت دیں گے، اس کا احساس کریں گے، تو یقیناً اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہمیں قلبی طور پر بھی سکون حاصل ہوگا، ہماری دنیا اور آخرت جو ہے امن اور سکون اور سلامتی والی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس دعوت کو آگے پہنچانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔